کفار کے خلاف جہاد کی جائے، اس خاندان کی اس فیملی کی بچی سے شادی کی جائے جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرے. تو حکم یہ ہے کہ زیادہ بچے پیدا کریں اور کفار کے خلاف جنگ کریں، شہید ہو جائیں اور آئیں شہید ہو جائیں. تو ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم تو بلکہ یہاں پہ تو ہماری بیس ہی غلط ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے. ہم تو اللہ کی چیزوں میں تو ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور پھر کیسے ہم مزاحمت کرتے ہیں. یہ کسی بھی مسلمان کنٹری کے لیے، کسی بھی مسلم کے لیے یہ نیوز اتنی بیڈ نیوز ہے کہ اس کو جس لیول پہ بھی اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. کیونکہ ہمارے لیے ہمارا جو مذہب ہے وہ ایک لمٹ تک اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی مطلب کسی بھی مذہب کے لیے آپ ایک لیول تک جا سکتے ہیں. دیکھیں جی، اب باتوں کا میرے خیال سے باتوں کا ٹائم نہیں ہے. ہم پہ جہاد فرض ہے. اچھا، اگر باتوں سے بات نہیں نہ مکمل ہوتی تو جہاد کے لیے نکلنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے جہاد کرنے سے یہ تمام تر مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے نا کہ مسجد کی جگہ پر مندر بنانا. ایک دن آئے گا ہمارا ایمان ہے ہمارا کہ ایک دن آئے گا جب اس پوری دنیا کے اندر صرف اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور جہاد ہوگا. یہ کفار اس دنیا سے مٹیں گے اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا اور اسلام ہوگا. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ تو ہمارا ایک قرآن کا فیصلہ ہے. انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ بھی رکھتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی سارے ریلیشن رکھتا ہے. اسی طرح سے ہمارا صرف ریلیشن امریکہ تک ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارا ایکس پرائم منسٹر عمران خان جب جاتا ہے وہاں پہ رشیا میں جاتا ہے تو ہمارے اپنے ہی ملک کے لوگ اس کو سنیپ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت اس کی جو پوزیشن بنا رہے ہیں وہ اسی وجہ سے. تو کسی بھی طور پہ گورنمنٹ کو ہماری چاہیے ایک تو اپنے سارے جتنے ابھی ایران کا جو مسئلہ ہوا وہ بھی اسلامک کنٹری ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 22 جنوری کو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایودھیا میں رام مندر کا افتتاح کر دیا ہے. ٹائم سکوئر پر بھی رام مندر کی افتتاحی تقریب جو ہے وہ لائیو دکھائی گئی. اس کے ساتھ ہی ساتھ برج خلیفہ پر ہندوؤں کے بھگوان رام کے جو ہے پکچرز بھی چلائی گئی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یو اے ای میں 14 اگست کو پاکستان کا جھنڈا تو نہیں لگایا جاتا، لیکن 15 اگست کو انڈیا کا جھنڈا بھی لگایا جاتا ہے اور رام مندر کی افتتاحی تقریب پر ان کے بھگوان رام کی تصویر بھی چلائی جاتی ہے. اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں. سر، آپ کو پتا ہوگا 22 جنوری کو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے رام مندر کا افتتاح کیا ہے اور بڑے لیول پر اس کا افتتاح کیا گیا ہے رام مندر کا. دنیا بھر سے بھارت کو مبارکبادیں آ رہی ہیں کہ آپ کی صدیوں تک لڑنے والی لڑائی جو تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے. بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اب خبر سب نکل کر سامنے آئی ہے کہ نیو یارک میں ٹائم سکوئر پر 1 گھنٹہ جو افتتاحی تقریب تھی رام مندر کی وہ مسلسل دکھائی گئی اور ان کے بھگوان رام کی تصویریں بھی چلائی کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تک کہ دبئی کے برج خلیفہ پر ان کے بھگوان رام کے جو ہے ویژول چلائے گئے ہیں. اگر ہم بات کریں 14 اگست کی تو 14 اگست پہ آپ کو یاد ہوگا برج خلیفہ پر پاکستان کا جھنڈا نہیں لگایا گیا تھا، لیکن 15 اگست کو انڈیا کا جھنڈا لگایا گیا. لیکن آج کیا ہوا ہے، آج انہوں نے برج خلیفہ پر اپنے بھگوان رام کی تصویر چلا دی ہے. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اسلام کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے عرب ممالک، انہوں نے کیا مزاحمت کی ہے. پاکستان ہم ٹھیک ہے، ہمیں بہت ان سے پہلے کرنی چاہیے، ہم بھی مسلمان ممالک ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جو جن کی دنیا کے اندر جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی یہ کیپیسٹی ہے، جن کی بات کو کوئی بندہ سنتا ہے، جن کی بات سنی جائے گی، آگے اس کے اوپر عمل ہوگا، وہ عرب ممالک کیا کر رہے ہیں. وہ جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ پوری دنیا میں وہ کیا کر رہے ہیں. پاکستان کی جتنی کیپیسٹی ہے، جس لیول پہ جتنی پبلکلی جو وہ لوگ کر سکتے ہیں وہ ہم سب لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے، اصل میں ہم اپنی اس پہ اصل چیزوں پہ چل نہیں رہے. اللہ کے پیارے حبیب کا حکم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کفار کے خلاف جہاد کی جائے. اس خاندان کی اس فیملی کی بچی سے شادی کی جائے جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرے. تو حکم یہ ہے کہ زیادہ بچے پیدا کریں اور کفار کے خلاف جنگ کریں، شہید ہو جائیں اور آئیں شہید ہو جائیں. تو ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں. ہم تو بلکہ یہاں پہ تو ہماری بیس ہی غلط ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے. ہم تو اللہ کی چیزوں میں تو ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اور پھر کیسے ہم مزاحمت کرتے ہیں. ہم تو اتنے ہمارے ضمیر مرد ہو چکے، کیسے مزاحمت کریں گے بتائیں مجھے. سر، آپ یہ دیکھیں نا کہ اسلامو فوبیا
ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है। अगर आपने बात की इस्लामी ममालिक की जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की, ईरान, ये पाकिस्तान से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन आप ये देखें कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज़्यादा है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं, उनके विजुअल लगवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक चीज़ है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे मीडिया में ये खबर भी नशर की जा रही है। अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक के किसी जिम्मेदार, किसी अहदेदार ने इसकी मजम्मत की? बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब है वो खामोश बैठे हैं, तो वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा कुछ है। तो असल बेसिकली हम जो है ना, हम पाकिस्तानी बेसिकली हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं कर सकते, वो तो बड़ी दूर की बात है। हम छोटी चीज़ें नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में एक लीडर आया तो उसके साथ हमने क्या किया है, उसने जाके वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इस्लाम की बात की थी, हमने उस पर कुछ किया? हमने उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके गए। तो देखें बेसिकली ना, हम लोग हमारे अपने सिस्टम ठीक नहीं है, हम लोग ठीक नहीं, और नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, हम ठीक नहीं हैं। हम किसी की कोई अंदर इखलाकी जरूरत है? अब बताएं, अगर उनके मीडिया चल गया है, उनके टॉपरों को भी ये सब कुछ हो गया, क्या किया उन्होंने? अभी तक चाहिए था उनको, पता नहीं क्या कर देते। तो ये इसमें हम जो है ना, सिर्फ लगता है कि इस्लाम में जहाद का हुक्म है, जिसका आपने भी जिक्र भी किया, तो आपको लगता है जहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो सकते हैं या मजीद लोगों में इस्लामोफोबिया फैलेगा? एक दिन आएगा, हमारा ईमान है हमारा कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा। ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमारा एक कुरान का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है, इस पे तो हम नो डाउट इसमें। लेकिन सर आप ये भी देखें ना, तो कि हिंदू भी जो है वो क्लेम करते हैं अखंड भारत की, कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें पाकिस्तान और तमाम इर्द गिर्द के ममालिक शामिल हैं। देखें, वो बेशक करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो ईमान है वो ज़्यादा पुख्ता है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं। उनका हुक्म है, कुरान पाक का फैसला है, इस्लाम का झंडा लहराएगा, कुफार ख़त्म होंगे, जंग होगी और इंशाल्लाह होगी। मगर ये कि वो शायद उस वक्त हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, मेरे अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। ये ज़रूर है कि हम बेसिकली बुज़दुल कौम है। मैं कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में तो बुर्ज खलीफा नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो अरब ममालिक के जो ठेकेदार हैं इस इस्लाम की, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? हमारे यहाँ तो पहले मैंने कहा ना कि एक आदमी था जिसका नाम इमरान खान है, उसने जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बात की, हमने तो उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए। इस्लामी ममालिक के तमाम लीडर्स जो हैं वो खुद इंडिया के अंदर जा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मजहब अपनी जगह, तजारत अपनी जगह, इंटरनेशनल रिलेशन अपनी जगह। वो कह रहे हैं मज़ाहिब को एक तरफ रख के आप हमारे साथ ट्रेड करें, आप हमारे तक तमाम जो है वो मामलात करें, और तमाम ममालिक यही कर रहे हैं। गैर मुस्लिम के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई, आपके सहाबा कराम ने फरमाई, नो डाउट। तिजारत का इसमें कोई वो नहीं है, तिजारत होती है गैर मुस्लिम के साथ, अल्लाह के पैगम्बरों ने की, वो बात नहीं है। तिजारत करें ना, आप किसी जगह पे उनको प्रमोट तो ना करें। उनके मतलब अभी देखें, वो मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था नवाज शरीफ का, वो कह रहा था कि कोई बंदा अल्लाह ताला को अल्लाह कहता, कोई रब कहता, कोई भगवान कहता है। अब मैं बताऊं, जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो कह रहा है मीडिया पे, अभी मैं उस क्लिप सुन रहा था मोबाइल पे उसका, कि जनाब कोई अल्लाह कहता, कोई रब कहता, कोई खुदा कहता, कोई भगवान कहता, तो कहाँ से आ गया? अब देखें, वो अगर जो हमारा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, हमारा तो दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है। हम वो अभी क्या कहना चाहिए, वो थर्ड क्लास किस्म के हमारे लीडर हैं जिनको ये नहीं पता कि अल्लाह को भगवान कहना कि नहीं कहना, वो मीडिया पे खड़े होकर कह रहा है। बताएं किधर जाए फिर? ये सोचे ना कि जब इस तरह के लीडर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो पाकिस्तान की ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रिस्पेक्ट होगी, क्या डिग्निटी होगी। आपको पता है, हमारे सियासतदान कोई बयान भी दे तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी कोई वक़्त ही नहीं होती, कोई हमारी किसी स्टेटमेंट को सीरियस ही नहीं लेता। बात ये कि ये आपके चलो वसासत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को कि अगर वो ये समझते हैं ना, अगर ये समझते हैं कि इस मुल्क के किसी लीडर की भी बात सुनी जाए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, या ये मुस्लिम कंट्री किसी एक जगह पे जमा हो जाए और मुस्लिम कंट्री की एक ताकत बन के उभरे, तो खुदा के लिए इमरान खान को वोट दें। वो इस दुनिया में एक पूरी मुस्लिम कंट्री को इकट्ठा करेंगे, जो इससे पहले ऐसा होने वाला था, जिस डर की वजह से कुफार ने उनको एक चाल चली, उसको हटा दिया। तो प्लीज़ अगर कुछ करना चाहते हो तो मैं हाथ जोड़ के वास्ता देता हूँ इस कौम को कि इमरान खान को प्रमोट करें। सर आपको पता होगा 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया। पूरी दुनिया में इस वक्त
رام مندر کے چرچے ہو رہے ہیں. اور اگر ہم بات کریں ٹائم اسکوئر کی تو وہاں پر 1 گھنٹہ جو ہے لائیو دکھایا گیا کہ کس طرح انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی رام مندر کا افتتاح کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات برج خلیفہ پر ان کے بھگوان رام کی جو امیجز تھے وہ چلائے گئے ہیں. تو ایسا پاکستان نے یہ دیکھ کر یہ جان کر کیسا لگا آپ کو کہ دبئی میں برج خلیفہ پر 14 اگست کو ہمارا جھنڈا نہیں لگتا لیکن 15 اگست کو انڈیا کا جھنڈا بھی لگتا ہے اور رام مندر کے افتتاح پر وہاں پہ ان کے بھگوان رام کی تصویریں بھی لگائی جاتی ہیں؟ ایز اے پاکستانی نہیں، ایز اے مسلم جو ہے میں ایک تو اس نیوز کا کنڈیم کرتا ہوں. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ کسی بھی مسلمان کنٹری کے لیے، کسی بھی مسلم کے لیے یہ نیوز اتنی بیڈ نیوز ہے کہ اس کو جس لیول پہ بھی اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. کیونکہ ہمارے لیے ہمارا جو مذہب ہے وہ ایک لمٹ تک اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی مطلب کسی بھی مذہب کے لیے آپ ایک لیول تک جا سکتے ہیں. لیکن اس طرح سے ہونا یہ کسی بھی ایک مسلمان کے لیے، کسی مسلمان کنٹریز کے لیے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے. اس پہ ہمارے سب مسلمان کنٹریز کو اس چیز کو سب سے پہلے سٹاپ کروانا چاہیے. یہ مندر والا جو سلسلہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تب بھی آیا تھا کہ جب سعودیہ میں یہ ہو رہا تھا. اس کے بعد ابھی یہ جیسے اس میں دبئی کے اندر اور بڑا اوپنلی ہوا جو کہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور سب اسلامی ممالک کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. میری نظر میں اس کو سٹاپ بھی کروانا چاہیے. اور نیکسٹ دوبارہ جتنے بھی ہم مسلم ہیں، ہمارا احساس، ہمارے جذبات جو مجروح ہوتے ہیں اس وجہ سے، تو وہ اس کو سٹاپ ہونا چاہیے. اور یہ سر آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں اس میں ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم نے اسلامی ممالک کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی؟ اب انڈیا کو دیکھیں تو دبئی کے جو پرنس ہیں وہ انڈیا میں جاتے ہیں. گجرات میں پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے ایک سبمٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے. پھر انڈیا کے پرائم منسٹر دبئی خود جاتے ہیں تو دبئی کے پرنس رات کے 2 بجے ان کا استقبال کرتے ہیں، انہیں فرینڈشپ ریبن پہناتے ہیں. سعودیہ کی بات کریں تو سعودیہ کے ساتھ بھی انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ترکی کے ساتھ بھی. تمام اسلامک کنٹریز کے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ہیں. وہ انڈیا کا کیوں بائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیے، اس پہ تو سب سے پہلے ہماری گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ہمارے گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہمارے گورنمنٹ کے تعلقات ہونے چاہیے سب اسلامک کنٹریز کے ساتھ. جیسے لائک انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ بھی رکھتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی سارے ریلیشن رکھتا ہے. اسی طرح سے ہمارا صرف ریلیشن امریکہ تک ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارا ایکس پرائم منسٹر عمران خان جب جاتا ہے وہاں پہ رشیا میں جاتا ہے تو ہمارے اپنے ہی ملک کے لوگ اس کو سنیپ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت اس کی جو پوزیشن بنا رہے وہ اسی وجہ سے. تو کسی بھی طور پہ گورنمنٹ کو ہماری چاہیے ایک تو اپنے سارے جتنے ابھی ایران کا جو مسئلہ ہوا وہ بھی اسلامک کنٹری ہے، اس کے ساتھ بھی ہمارا ریلیشن اچھا ہونا چاہیے. سعودیہ ہو گیا، ملائیشیا ہو گیا، دوسرے کنٹریز کے ساتھ. لیکن ہماری کوئی خارجہ پالیسی، کوئی سفارتی لیول ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ ایسی کوئی بھی چیز آئے، ایسا کوئی بھی ایشو آئے، اس کو فوراً سے پہلے سٹاپ ہونا چاہیے. اس کو کسی بھی طرح سے باہر کسی بھی اوپنلی مطلب کسی بھی کنٹریز کے ساتھ اوپنلی اس کو مطلب ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اب آپ نے بات کی ایران کی، تو ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا جو ایران نے پاکستان کے ساتھ کیا. مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایران پاکستان پر اس طرح سے حملہ کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے ایران کو انڈیا سپورٹ کرتا رہا ہے کہ ایران نے جو کیا وہ دہشت گردی کے خلاف کیا اور ایران نے بالکل ٹھیک کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اسلامک کنٹری ہو کہ ایران نے ہم پر اٹیک کیا لیکن انڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ بھائی انہوں نے جو کیا دہشت گردی کے خلاف کیا اور بالکل صحیح کیا. میم ایران ایک دم سے تو نہیں ایسے ہوا کہ مطلب راتوں رات اس کو بیٹھے بیٹھے خیال تو نہیں آیا، نہ ہی خواب آیا. پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو مطلب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آرمی ہے جو بھی ہے، اس کو بھی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا حالات ہوئے، انہوں نے کس وجہ سے کس طرح سے کیا. اگین ویری نیکسٹ ڈے ہمارا اٹیک ہوتا ہے وہاں پہ اور ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں. اور بغیر اچھا یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے جی یہ اس باقاعدہ دہشت گردوں کے نام بتائے جاتے ہیں کہ یہ تھے، ان کو ہم نے مارا، یہ کیا. تو آج سے پہلے تو یہ نہیں تھے، آج سے پہلے تو اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا. اچانک سے ہوتا ہے اور اچانک سے ہونے کے بعد اس کے بعد ہمارا بھی اگلے ویری نیکسٹ ڈے اس کا اٹیک ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ چیز غلط ہوئی ہے. ایران کے ساتھ بھی جو ہوا ہے ہمارا اس طرح سے نہیں، ہمارا وہ ہمسایہ ملک ہے، ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. کیونکہ ہم لوگ اگر ان فیوچر بھی دیکھیں تو ہمارا وہاں پہ گیس پائپ لائن کا بھی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے ہمیں آنی چاہیے. ہمارے ویسے بھی بڑے ساری چیزیں ہوا، غلط ہوا. ہمارا جو ہماری سیکورٹیز ہے اس کو چاہیے کہ اس چیزوں کو تھوڑا سا مطلب واچ کر کے رکھے. ایسا
نہیں ہونا چاہیے. بینگ اے پاکستانی ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے. سر اب جو رام مندر کا افتتاح کیا گیا اتنی صدیوں کے بعد اتنے سالوں کے بعد انڈینز اور ہندو کمیونٹیز پہ بہت خوش ہیں, ان کے مسلمان بھی جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں کہ صدیوں کے بعد جو ہے رام مندر کو کھولا گیا ہے. دنیا بھر سے ہندوستان مبارکباد سمیٹ رہا ہے, بڑے بڑے رام مندر کو تحفے دیے جا رہے ہیں, دنیا بھر سے مبارکباد آ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک تو اس کو ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کو تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, ان کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم اس چیز کو, اس ایکشن کو یہاں پہ فورسفلی جو ہے کسی طرح سے بھی گورنمنٹ کے لیول پہ, سفارتی لیول پہ, جس طرح سے بھی ہے, علماء حضرات اس کو اجاگر کریں, اس چیز کو بتائیں کہ یہ غلط ہوا, اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہماری کیونکہ وہاں پہ مسجد تھی, مسجد کو گرایا گیا, ایک تو ہمارا ویسے ہی بڑی دل آزاری ہوئی ہے اس کے اوپر. اس کے بعد اگر یہ کیا گیا تو ویری نیکسٹ یہ جو اوپننگ ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے مطلب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں یا جو بھی اس وقت ہیں ان کو یہ چیز ریئلائز کرانی چاہیے کہ لوگوں کے امپریشن جو ہے وہ ان کو پرابلم جو ہوئی ہے دلوں تو مذمت کر رہی ہے, ہماری گورنمنٹ تو مذمت کر رہی ہے, اور ہم مذمت کرنے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے نا, ہمارے اختیار میں اور کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے ہم لوگ ایک لیول پہ ہی کر سکتے ہیں جس میں ہماری گورنمنٹ ہماری جو فرنٹ پہ ہے, فرنٹ والے جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہی ہم بات کر سکتے ہیں. وہ آگے جس بھی لیول پہ جا کے وہ آیا انٹرنیشنل فارم کے اوپر جائیں, اسلامک مطلب جو کانفرنس کے اوپر جاتے ہیں وہاں پہ اس کو جا کر کریں. جس طرح سے اقوام متحدہ میں بتا سکتے ہیں, جیسے ہم لوگ کشمیر کا ایک ایشو بتاتے ہوتے ہیں, اس طرح سے جہاں پہ بھی کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان کنٹریز ہیں یا مسلمان جو ہمارا ہمسایہ ملک پاکستان ہے اس کے لوگوں کا زیادہ دل آزاری ہوئی ہے اس کی اوپننگ کے لیے. کیونکہ اگر آپ نے مسجد کو گرایا تو اس کے بعد اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر مندر بنایا, ظاہر ہے ایک ان کا اپنا ایک اسٹیٹ ہے, انہوں نے اس کے مسلمانوں کے لیے جو بھی وہ برا کر سکتے ہیں انہوں نے کیا, یہ برا کیا انہوں نے, آگے سے نہیں کرنا چاہیے. سر آپ کو پتا ہوگا 22 جنوری کو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے رام مندر کا افتتاح کیا. دنیا بھر سے انڈیا کو مبارکباد آئی کہ آپ نے اتنے سالوں کے بعد جو ہے رام مندر کا افتتاح کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ رام مندر اسی جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں پر پہلے بابری مسجد ہوا کرتی تھی, بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بنایا گیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیو یارک میں ٹائم اسکوائر پر 1 گھنٹہ لائیو کوریج دکھائی گئی کہ کس طرح سے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ رام مندر کا افتتاح کر رہے ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ بات آپ کو پتہ ہے کہ برج خلیفہ پر ان کے بھگوان رام کی جو ہے وہ تصویریں باقاعدہ طور پر نشر کی گئی ہیں. مطلب ہم دبئی سے یہ امید کر سکتے تھے 14 اگست پہ دبئی ہمارا برج خلیفہ پر جھنڈا نہیں لگاتا, لیکن انہوں نے رام مندر کے افتتاح کرنے پر رام کی تصویر جو ہے ان کے بھگوان کی وہ برج خلیفہ پر چلا دی. یہ بہت ہی غلط بات ہے. ان کو چاہیے سب مسلمانوں کو ساتھ مل کر, سب کنٹری جتنی مسلمان کنٹری سب کو مل کر اس چیز کا ایشو لینا چاہیے, اور خاص کر کے ہمارے پاکستان کو منسٹر کو آگے آنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلا ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ تمام اسلامک ممالک کا جو رجحان ہے وہ انڈیا کی طرف بہت زیادہ ہے اور پاکستان کی طرف بہت کم ہے. دیکھیں جی, اب باتوں کا میرے خیال سے باتوں کا ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہم پہ جہاد فرض ہے. اچھا, اگر باتوں سے بات نہیں نہ مکمل ہوتی تو جہاد کے لیے نکلنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے جہاد کرنے سے یہ تمام تر مسئلے حل ہو جائیں گے, ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ یہ کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے نا کہ مسجد کی جگہ پر مندر بنانا. یہ سب مسلمان کنٹری کو آپس میں مل کر اس بات پہ ایشو اٹھانا چاہیے, عالمی سطح پہ جانا چاہیے. سر وہ تو بن گیا نا, میری بات سنیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے. 2019 میں انڈین سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر ہی بنے گا کیونکہ وہ مندر کی جگہ ہے. اس کے برعکس انہوں نے متبادل جگہ پر مسجد کے لیے جگہ دے دی تھی. جی, اس وقت بھی سب مسلمان کنٹریز کو مل کر اس چیز کا ایشو اٹھانا چاہیے تھا, اور خاص کر کے عرب ممالک کو اس میں آگے آنا چاہیے تھا. مگر وہ اب جیسے آپ نے بتایا ممالک میں ہی تو اب دیکھیں نا, دبئی کے اندر برج خلیفہ میں رام کی انہوں نے تصویر چلائی ہے. مطلب یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ 14 اگست پہ برج خلیفہ پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگتا, لیکن رام مندر کی انوگریشن ہونے پر دبئی والوں نے برج خلیفہ پر ان کے بھگوان رام کی تصویر چلا دی ہے. تو یہ غلط کیا ہے نا. اس لیے میں بتا رہا ہوں نا کہ سب کنٹریز کو اس چیز کا ایکشن لینا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے. اور ہماری مسجد گرا کر وہاں پر مندر بنانا, یہ سب سے پہلے تو یہ غلط بات ہے. یہ تو اسی وقت ایکشن لینا چاہیے جب انہوں نے مسجد کو گرایا تھا. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے اب ہماری آواز اٹھانے سے کوئی حاصل وصول ہوگا؟ کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. دیکھیں جی, ہم کو آواز اٹھانی چاہیے.
دیکھیں مسلمان پر فرض ہے اگر آپ کسی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ دل سے کوسو، اگر تھوڑا سا حوصلہ ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر اور حوصلہ ہے تو اس سے لڑائی کرو۔ تو آپ کو لگتا ہے وہ جہاد ہم پہ فرض ہو چکا بالکل فرض ہو چکا ہے، بالکل فرض ہو چکا ہے۔ ہے؟ جہاد ہے کیا؟ جہاد یہ ہے کہ جو چیز ہم کو ہمارے اسلام میں ہم کو سکھائی گئی ہے، جو وہ ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اگر وہ باتوں سے یا ہمارے ملنے سے نہیں مسئلہ حل ہو رہا تو اس میں پھر جیسے کہ جنگوں میں تلوار نکال لو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اس جہاد میں باقی اسلامی کنٹریز پاکستان کا ساتھ دیں گی؟ اور اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، ہم جنگ کرنے کے لیے یا جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ہم ایسے لوگوں کو اور ملکوں کو دیکھتے رہیں گے تو ہم بھی پیچھے رہیں گے، ہم کو چاہیے ہم پہلے قدم اٹھا لیں۔